زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائق صد احترام خطیب اسلام حضرت علامہ مفتی غلام عباس گولڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل سیالوی صاحب، استاذ العلماء خطیب اسلام حضرت علامہ مفتی عبدالعزیز سدیدی صاحب، خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد نذیر احمد معظمی صاحب، خطیب اسلام میزبان مکرم حضرت علامہ قاری محمد رشید احمد گولڑوی صاحب، دیگر معزز علماء کرام دامت فیوزہم اور معظم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان اور عظیم المقاصد پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور حضرت علامہ قاری محمد رشید گولڑوی صاحب اور انجمن غلامان مصطفیٰ کے جملہ کارکنان، وابستگان، سرپرستان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انتہائی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور حسن نیت کے ساتھ اور پاکیزہ جذبوں کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کر کے ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم اپنے قلوب و اذہان کو اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر پاک سے منور کر سکیں۔ میں مخلصی فی اللہ، سرمایہ ملت، مخزن اہل سنت، استاذ العلماء، یادگار اسلاف حضرت علامہ محمد آصف رمضان جامی صاحب زیدہ مجدو کا شکر گزار ہوں
کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا. حضرت علامہ محمد آصف رمضان جامی صاحب اہل سنت کے ان چنیدہ علماء میں سے جنہیں اللہ رب العزت نے ملت کا بے پناہ درد عطا کیا. اور انتہائی ایثار سے کام لیتے ہوئے آپ بہت سی جگہوں پہ اپنے دروس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے چراغ روشن کیے بیٹھے. اللہ رب العزت ان کا سایہ تادیر اہل اسلام کے سروں پہ قائم رکھے اور ان کے علمی، فکری اور روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس دین کے ہم ماننے والے یہ 4 چیزوں سے عبارت ہے. یعنی دین کے 4 شعبے ہیں یا اس کے 4 حصے کر لیں. یہ 4 چیزیں ہیں، 4 شعبے ہیں کہ جنہیں ملائیں تو حضور کا دین مکمل ہوتا ہے. جس طرح اگر آپ سے پوچھے کہ جو آپ چائے پیتے ہیں وہ کتنی چیزوں سے بنتی ہے، آپ کہیں گے کہ چائے 4 چیزوں سے بنتی ہے. 4 چیزوں. کیا کیا ہوتا ہے؟ دودھ، پانی، پتی اور چینی. تو چائے کے اجزائے ترکیبی 4 ہیں. تو یہ 4 ملائیں تو چائے مکمل ہو جاتی ہے. ایک مثال کے ذریعے بات سمجھا رہا ہوں. اسی طرح حضور کا جو دین ہے جس کو مان کر ہم دیندار ہیں، اور اسلام ہے جس کو مان کے ہم مسلمان ہیں، اس کے بھی 4 شعبے ہیں. ان 4 کو ملائیں تو حضور کا دین مکمل ہوتا ہے. تو پہلا شعبہ ہی عقیدے کا ہے. کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، ان 4 میں سے پہلا شعبہ ہی عقیدے کا ہے. اور جو دوسرا شعبہ ہے وہ پھر عبادات کا ہے. جو تیسرا شعبہ ہے وہ معاملات کا ہے. اور جو چوتھا شعبہ ہے وہ اخلاقیات کا ہے. تو یہ 4 ملیں تو حضور کا دین کامل ہوتا ہے. اسلام پر کبھی ایسا وقت رہا کہ اس کے دشمنوں نے اس کے کسی ایک شعبے پہ حملہ کیا. یعنی کسی دور میں عقیدے پہ حملہ ہوا، باقی 3 شعبے محفوظ تھے. کسی دوسرے دور میں پھر کسی اور شعبے پہ حملہ ہوا تو باقی حصے محفوظ تھے. لیکن ہم فتنوں کے ایسے دور میں ہیں کہ اس دور میں دین کے ہر پہلو پر اور ہر شعبے پہ حملہ ہو رہا ہے. عقیدے مسلمانوں کے بگاڑے جا رہے ہیں، عبادات سے غافل کیا جا رہا ہے، معاملات بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہماری اخلاقیات تو تباہ ہو چکی ہیں. دین دشمنوں نے اسلام کے 4 شعبوں پہ ایسے حملے کیے کہ 4 شعبوں کو بہت نقصان پہنچا دیا.
اب وقت متحمل نہیں ہے کہ میں چاروں کے حوالے سے گفتگو کو پھیلاؤں. میں جو پہلا شعبہ ہے عقیدے کا شعبہ ہے اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. عقیدے کو ان چار میں سے پہلے نمبر پہ کیوں رکھا گیا؟ کہ سب سے پہلا شعبہ عقیدے کا ہے، پھر عبادات، پھر معاملات، پھر اخلاقیات. عقیدے کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ عقیدہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، روٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور جڑ ہمیشہ چھپی ہوتی ہے. جڑ زمین میں چھپی ہوتی ہے. اسی طرح عقیدہ بھی دل میں چھپا ہوتا ہے. کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا عقیدے کے اعتبار سے کہ یہ کون ہے. اس نے گلے میں کوئی لاکٹ نہیں ڈال رکھا ہوتا کہ پتہ چلے کہ یہ کس عقیدے کا ہے. عقیدہ اندر چھپا ہوتا ہے، یہ اندر کی شے ہے. تو یہ چونکہ چھپا ہوتا ہے، اس لیے جب تک کوئی نہ بولے تو تب تک معلوم نہیں ہوتا اس کا عقیدہ کیا ہے. اور عقیدہ چونکہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے تو جڑ ہو تو تنا ہے، جڑ ہو تو پھر اس پر شاخیں بھی ہیں، جڑ ہو تو پھر پتے بھی ہیں، جڑ ہو تو پھر پھول بھی ہیں، جڑ ہو تو پھر پھل بھی ہیں. لیکن جس درخت کی جڑ جل جائے، اب لاکھ کوشش کریں اس درخت پہ کبھی بہار نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کی جڑ جل چکی. عقیدہ جڑ اور روٹ کی حیثیت رکھتا ہے. یہی سبب ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی عمل کی بات کی ہے، جہاں بھی حکم دیا کہ یوں کرو، اور جہاں بھی حکم دیا کہ یوں نہ کرو، اللہ رب العزت نے عمل کی بات، پورا قرآن پڑھ جائے، عمل کی بات بعد میں کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر عقیدے کی بات پہلے کی ہے. یہ پورا قرآن پڑھ جائے، عقیدے کی بات پہلے کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو کیا مطلب؟ اے وہ لوگوں جن کا عقیدہ صحیح ہے. کیونکہ عقیدہ صحیحہ کا دوسرا نام ہے ایمان. تو اللہ رب العزت نے جہاں بھی بات کی، عقیدے کی بات پہلے کی ہے، عمل کی بات بعد میں کی. مثلا نماز کا حکم دیا، نماز عمل ہے. روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، یہ عمل ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. ایمان والو کہہ کر عقیدے کی بات پہلے کی. روزے کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض کیے گئے. اللہ رب العزت نے محبوب کے ادب کی بات کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے کبھی آگے نہ بڑھنا. یہاں بھی عمل کی بات بعد میں کی، عقیدے کی پہلے کی. ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے محبوب پہ درود و سلام تم پڑھنا. درود اور سلام عمل تھا، اس کا حکم بعد میں دیا.
یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر عقیدے کی بات پہلے کی. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب کوئی مصیبت بن جائے، مشکل بن جائے، اے ایمان والو ماتم نہیں کرنا، اے ایمان والو پیٹنا نہیں ہے. جتنی بھی مصیبت بن جائے نہ صبر چھوڑنا ہے نہ نماز چھوڑنی ہے. تو عقیدے کی بات پورا قرآن پڑھ جائے. اللہ رب العزت نے پہلے کی ہے، عمل کی بات اللہ نے بعد میں کی. بعض نادان لوگ اس ترتیب کو بدل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سارے ہی مسلمان ہیں. وہ یا تو جاہل ہیں یا وہ جری ہیں شریعت پر. آپ تمام علماء سے سنتے ہیں کہ امام الانبیاء نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 ہوں گے. یہ سب سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ اور یہ حدیث کی 70 کتابوں میں حدیث آئی ہے. اتنی معتبر حدیث تمام نے نقل کی ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکا کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری امت میں کتنے ہوں گے. یہ خبر کس نے دی؟ حضور نے دی کہ میری امت میں ہوں گے. یہ خود حضور بتا کر گئے میری امت میں ہوں گے. کیا مطلب؟ کہ ہر فرقے کا دعویٰ ہوگا کہ میرا امتی ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ میری امت میں ہوں گے 73 فرقے، کیونکہ وہ سب دعویٰ کریں گے ہم حضور کے امتی ہیں. آج دیکھ لیں جتنے فرقے ہیں سب کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تو 15 صدیاں پہلے رسول فرما کے گئے کہ سب کہیں گے ہم حضور کے امتی ہیں. مگر امام الانبیاء نے فرمایا بات ان کے کہنے سے نہیں بنے گی، بات تب بنے گی جسے میں قبول کروں گا. وہ لاکھ کہتے رہے میرے ہیں، مقدر نہیں بدلے گا ان کا. مقدر اس کا چمکے گا جسے میں کہہ دوں گا یہ میرا ہے. یہ سنے غور سے. تو امام الانبیاء نے فرمایا میری امت میں 73 ہوں گے. آگے حضور نے کیا فرمایا؟ بعض لوگ نا عقیدے میں بھی لبرل لوگ ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، اور ہمارے بعض بے غیرت قسم کے رہنمائے نے جو دونوں طرف منہ مارتے ہیں، جو ادھر بھی منہ مارتے ہیں ادھر بھی منہ مارتے ہیں. ہجڑے قسم کے رہنما اور بے غیرتوں نے میرے نبی نے جو یہ فرق اور امتیاز پیدا کیا تھا اس کو مٹانے کی کوشش کی. اور وہ کہنے لگے جی ساڑی نماز تے سارے پیچھے ہو جاندی. کیوں؟ کہتے ہیں کہ سارے ہی مسلمان ہیں. میں عام مثال دے رہا ہوں سب کو سمجھانے کے لیے. گھر میں اگر کتا پال رکھا ہو تو کتے کی دوری الگ رکھتے ہو، اپنا برتن الگ رکھتے ہو. کیوں؟ جب سارے اس کی مخلوق ہیں تو یہ فرق کیوں رکھتے ہو؟ کوئی کہتا ہے بھئی سارے ہی اللہ کی مخلوق ہے، کتا بھی مخلوق، میں بھی مخلوق، جس دوری میں وہ پیتا اسی میں میں پیوں گا. کتے کی دوری میں کوئی پیتا ہے؟ تم نے اپنا بانڈا الگ رکھا ہے، کتے کا الگ رکھا ہے. یہ سنو غور سے امام الانبیاء کے غلاموں، اور جہاں کتے اور تجھ میں یہاں حلال اور حرام کا فرق ہے اسے قائم رکھا ہے. جہاں کفر اور اسلام کا فرق ہے انہیں جب مارتا ہے. سمجھ رہے بات میری؟ تو یہاں تو نہیں کہتے سارے اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی کتے کے بانڈے میں پیوں گا. یہاں حلال اور حرام کا فرق، اور ان سے یاریاں پال رکھی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ. جہاں کفر اور اسلام کا فرق ہے.
اور خود تمہارے میرے نبی خبر دے کر گئے میری امت میں 73 ہوں گے. میرے ساتھ ساتھ چلنا آپ نے, میں آپ کو سبق پڑھا کے جا رہا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت میں 73 ہوں گے. یہ خبر دینے کے بعد اب حضور کا فیصلہ سنیے. امام الانبیاء نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ. میرے آقا نے فرمایا وہ جو میری امت میں 73 ہوں گے نا, آقا نے فرمایا ان میں سے صرف ایک جنتی ہے, باقی سب جہنمی ہے. یہ جہنمی کون فرما کے گئے؟ حضور فرما کے گئے صرف ایک جنتی ہے, باقی سب دوزخی, سب جہنمی. اب جو زیادہ بنتا ہے نا لبرل اور براڈ مائنڈڈ بنتا ہے اور سلو کلی کے نعرے لگاتا ہے, میں نے ان کے رہنماؤں کو بھی پیغام بھیجے ہیں, میری اس دلیل کا جواب دو کہ تم کہتے ہو نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. اگر مصلی پر سنی نہیں کھڑا ہے, اہل سنت نہیں کھڑا ہے, کسی دوسرے مذہب اور فرقے کا کھڑا ہے, تو تو پیچھے نیت کر کے کیا کہتا ہے؟ پیچھے اس امام کے. یہی کہتے ہیں نا, نماز پڑھیں گے پیچھے اس امام کے. تو نادان خود سوچ کہ جسے تو اپنا امام مان رہا ہے تیرا نبی اسے جہنمی بتا رہا ہے. حضور فرما کر گئے صرف ایک جنتی ہے میری امت میں, 73 میں سے صرف ایک جنتی ہے, باقی سب جہنمی ہے. اور جسے تیرا رسول فرما رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے, تو اسے اپنا امام مان رہا ہے کہ پیچھے اس امام کے. تو نادان تیری ٹکر احمد رضا سے نہیں ہے, خود مصطفیٰ سے ہے کہ تو تاجدار کائنات کے بتائے ہوئے جہنمی کو اپنا امام مان رہا ہے. تو خود کس کھاتے میں ہے؟ یہ لکیریں جو شریعت نے کھینچی ہے نا, انہیں مت مٹاؤ. اگر یہ لکیریں مٹا دو گے تو شریعت نہیں مٹے گی, تم خود مٹ جاؤ گے. کیونکہ خود حضور فرما کر گئے سب جہنمی ہیں, کلہم فی النار, سب دوزخی ہیں الا واحدہ, صرف ایک جنتی. اب سنیے, اصحاب رسول نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا وہ جو جنتی ہیں وہ کون ہے؟ جہنمیوں کا نہیں پوچھا, وہ بات لمبی تھی نا, 72 تھے, ایک جنتی. صحابہ نے پوچھ لیا آقا وہ جنتی کون ہے؟ اب حضور بتا رہے ہیں جنتی کون. اب ایک فرقہ تو حدیث کے اسی حصے سے نکل جائے گا, خارج ہو جائے گا, آپ خود سمجھ جائیں گے وہ جہنمی ہے. امام الانبیاء نے خبر دی, فرمایا میں تمہیں بتاؤں جنتی کون؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. فرمایا جس راستے پر میں چلتا ہوں میرا صدیق چلتا ہے, فاروق اور عثمان اور علی اور اصحاب چلتے ہیں, وہ اسی راستے پہ چلنے والے ہوں گے. جنتی کون؟ جو اس راستے پہ چلیں گے جس پہ میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں. اچھا یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا, جنتی وہ ہوں گے جس پہ میں چلتا ہوں اور میری آن چلے گی, جس پہ میں چلتا ہوں اور میری آل چلے گی, یہ بھی تو فرما سکتے تھے. مگر حضور نے صحابی فرمایا, ما انا علیہ و اصحابی, کیونکہ آل چلنی ہے قیامت تک, صحابی چلنے ہیں محدود وقت تک. بات سمجھ رہے؟ آل آقا جانتے ہیں چلنی ہے قیامت تک, صحابی چلنے ہیں محدود وقت تک خیر القرون کے اندر. یہ سلسلہ ختم ہو جانا ہے پہلے سٹیپ پر. امام الانبیاء جانتے تھے وقت آئے گا آل گمراہ ہو سکتی ہے, صحابی نہیں ہو سکتا. شاہ جی تباہ جی ہو سکتے ہیں, شاہ جی
تباہ جی ہو سکتے ہیں، صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تاجدار کائنات نے بات ہی اپنے صحابیوں کی۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ جو جنتی ہیں اس راستے پہ چلیں گے جس پہ میں اور میرے صحابی چلتے ہیں۔ اب ایک فرقہ تو یہیں سے خارج ہو گیا نا کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ خود صحابی ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور تو فرما رہے ہیں کہ میرے صحابی تو اس درجے کے لوگ ہیں جو ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی جنتی ہے۔ تو جن کے پیچھے چلنے والے جنتی ہیں، آگے چلنے والے کیا بنے ہوں گے؟ وہ تو جنتیوں کے سردار بن گئے نا۔ جیسے امام الانبیاء نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور حضرت علی المرتضیٰ روایت کر رہا ہے، فرمایا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ۔ یہ حدیث کم پڑھی اور سنائی جاتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرا ابو بکر و عمر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ سیدا کہول اہل الجنہ و شبابہا، ایک حدیث میں یہ بھی لفظ، یہ میرا ابو بکر و عمر یہ جنتی بوڑھوں کے بھی سردار ہیں، یہ جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ انبیاء اور مرسلین کو چھوڑ کر حضور نے وضاحت فرمائی۔ تو اصحاب رسول امام الانبیاء کے غلام جو ان کے پیچھے چلے، حضور فرماتے ہیں جو میرے پیچھے چلے، میرے راستے پہ چلے اور میرے صحابیوں کے راستے پہ چلے وہ جنتی ہیں۔ اب یہاں بات ختم نہیں ہوئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جنتی تھا نا ان کے راستے کا ذکر کیا تھا کہ وہ کس راستے کے راہی ہوں گے، لیکن ابھی اس کا نام نہیں بتایا تھا، نام کیا ہوگا ان کا۔ ابھی تو صرف یہ بتایا نا اس راستے پہ چلیں گے جس پہ میں چلتا ہوں، میرے صحابی چلتے ہیں۔ ابھی نام نہیں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب رسول نے پھر پوچھ لیا یا رسول اللہ فرمائیے ان کا نام کیا ہوگا؟ من ہم یا رسول اللہ، نام کیا ہے آپ کا؟ کون ہے وہ جو 73 میں سے ایک جنتی ہے؟ وہ کون؟ امام الانبیاء نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جو جنتی ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اہل سنت تم وہ خوش بخت جماعت ہو کہ جن کا نام لے کر حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ یہ نام لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھاؤ امام غزالی کی احیاء العلوم 3 جلد، نام لیا حضور نے، کون جنتی ہوں گے؟ اہل السنت والجماعت۔ اب نام بھی حضور فرما گئے، نکھیڑا کر دیا حضور نے۔ اب کیا ہوا کہ جب دیکھا بد مذہب لوگوں نے کہ حضور تو نام بھی منشن کر گئے، ذکر فرما گئے، اب انہوں نے سوچا کہ اب اگر کسی اور نام سے ہم سامنے آئے تو پہچان لیے جائیں گے کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ جنتی اہل سنت ہوں گے اور انہوں نے تو یہ نام رکھا ہوا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اکلا یار ہے 100 بیس بند لیتی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تھے بد مذہب لوگ، عقیدے اہل سنت والے نہ تھے، اپنے آپ کو انہوں نے بھی اہل سنت کہنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ہم بھی اہل سنت۔ امام الانبیاء پردہ فرما چکے، تاجدار انبیاء کے غلاموں، خلفائے راشدین کا زمانہ بیت چکا تھا۔ کچھ بد مذہب لوگ بھی کہنے لگے، یہی ٹائٹل لگا لیا، یہی لیبل لگا لیا، جی ہم بھی اہل سنت ہیں۔ اب عوام پریشان ہو گئے، پتہ کیسے چلے کہ اصلی اہل سنت کون ہے اور نقلی کون ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی کہتا ہے میں سنی ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں سنی ہوں۔ اب پتہ کیسے چلے؟ کیوں؟ نمازوں سے تو فرق ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ نمازیں تو دونوں پڑھ رہے تھے، اور روزوں سے بھی فرق نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ روزے دونوں رکھتے تھے۔ حاج سے بھی فرق نہیں معلوم ہوتا تھا کہ حاجی دونوں بن رہے تھے۔
تبلیغ سے بھی پتہ نہیں چلتا تھا، تبلیغ دونوں کر رہے تھے، جہاد سے بھی خبر نہیں ہو سکتی، جہاد دونوں کر رہے تھے، داڑیاں دونوں نے رکھی ہوئی تھی۔ تو اب پھر مسئلہ بن گیا، خبر کیسے ہو اہل سنت اصلی کون ہے اور نقلی کون، جعلی کون ہے اور حقیقت میں کون؟ بہت بڑی پریشانی تھی امام الانبیاء کے غلاموں۔ زمانہ تھا حضور سیدنا زین العابدین کا رحمت اللہ تعالی۔ لوگوں نے کہا جس گھر سے دین نکلا تھا نا، یہ مسئلہ اسی گھر سے حل کرواتے ہیں۔ دنیا پریشان ہو کر گئی امام زین العابدین کے پاس، اے خون حسین، امت مشکل میں ہے کہ جو نقلی ہیں وہ بھی اہل سنت بن بیٹھے ہیں، جو جعلی ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت، اور اصلی تو ہیں ہی اہل سنت۔ اب معلوم نہیں ہوتا کہ اصل کون اور نقل کون، دنیا پریشان ہے، تو بتائیں کہ کیا کریں کیا کریں، کیونکہ نمازوں سے تو فرق نہیں معلوم ہو سکتا، روزے حج اور زکوٰۃ سے فرق نہیں معلوم ہو سکتا، شکل و صورت سے نہیں پتہ چلتا۔ آپ بتائیں جو اصلی اہل سنت جنتی ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ غور سے سننا، اور آج دیکھنا ہے وہ پہچان کہاں پہ ہے۔ یہ خون حسین بول رہا ہے۔ اس دور میں امام زین العابدین نے فرمایا میں ایسی علامت بتا دیتا ہوں کہ بد مذہب مر جائیں گے، یہ علامت اپنا نہیں سکے۔ فرمایا میں جنتیوں کی علامت بتا دیتا ہوں تم۔ خون حسین بولا امام زین العابدین، فرمایا سنو، علامت اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ فرمایا جو حقیقی اور جنتی اہل سنت ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اکثر اوقات مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے نظر آئیں گے۔ ان کی بڑی پہچان ہی یہ بن جائے گی کہ یہ حضور پر درود پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کا کرنا دیکھو کہ جو بد مذہب لوگ ہیں نا، انہوں نے ہمارا نام ہی یہ رکھ دیا، یہ درودی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے نام ہی یہ رکھ دیا، یہ درودی ہیں۔ 15 صدیاں پہلے خون حسین بول چکا جو جنتی ہیں وہ ہوں گے ہی درودی، وہ بارودی نہیں ہوں گے، درودی ہوں گے، وہ فسادی نہیں، وہ میلادی ہوں گے۔ تو امام زین العابدین نے بتا دیا ان کی بڑی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہر وقت حضور پر درود و سلام پڑھتے نظر آئیں گے۔ درود و سلام ہوگی پہچان کس کی؟ جنتی فرقے کی، جنتی جماعت کی۔ اب ایمان سے بتائیں مجھے، جو یہ فتوے لگاتے پھرے کہ کھڑے ہو کے درود کیوں پڑھتے ہو، آذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو، آذان کے بعد درود کیوں پڑھتے ہو، اور جلسے کے بعد کیوں پڑھتے ہو، اور جمعے کے بعد درود و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ ایمان سے بتائیں، اللہ نے اتنی عقل تو سب کو دی ہے، کیا درود ان کی پہچان ہو سکتی ہے جو کہیں کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو، بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہو، آذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو، بعد میں کیوں پڑھتے ہو؟ جو درود پر فتوے لگائیں درود ان کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے یہ پہچان ہی ہماری بنائی ہے کہ ہم آذان سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی بعد میں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم ہر جلسے کے آخر میں بھی پڑھتے ہیں، اور 3 دن کانفرنسیں ہوتی ہیں ملتان کے علاقے میں، امام الانبیاء کے غلام 3 دن جلسے اس وقت تک اختتام پذیر نہیں ہوتے جب تک سنی مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ یہ درود پہچان ہی ہماری ہے کہ ہم آذان سے پہلے بھی پڑھتے، بعد میں بھی پڑھتے، جلسوں کے آخر میں بھی پڑھتے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہم کھڑے ہو کے بھی پڑھتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، چلتے چلتے بھی پڑھتے ہیں، لیٹ کے بھی پڑھتے ہیں، اور ہم صرف عربی میں نہیں پڑھتے، اردو میں بھی پڑھتے ہیں، ہم ہندی میں بھی پڑھتے ہیں، ہم فارسی میں بھی پڑھتے ہیں، کبھی موج میں آئیں تو بوسیری کی زبان میں پڑھتے ہیں، کبھی وجد میں آئیں تو احمد رضا کی زبان میں پڑھتے ہیں، کبھی من موج میں آتا ہے تو مولا یا صلی وسلم کہہ کے راجہ راضی کرتے ہیں، اور کبھی من پیاسا ہوتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہہ
حضور پہ درود پڑھ لیتے. تو یہ درود پہچان ہی ہماری آج دیکھ لیں، اور دشمن نے نام ہی ہمارا درودی رکھ دیا. اور خون حسین امام زین العابدین بتا گئے کہ وہ جو جنتی ہیں ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہر گھڑی حضور پہ درود و سلام پڑھیں. امام الانبیاء کے غلام، قرآن پاک کی ایک آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے. کیوں کہ ان پہ پھٹکار پڑ رہی ہوگی. کچھ چہرے نحوست سے کالے ہوں گے کیونکہ ان پر لعنت برس رہی ہوگی. اور کچھ چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. کوئی سورج کو شرما رہے ہوں گے، کچھ پر انوار کی بارش ہو رہی ہوگی. قرآن کہتا ہے کچھ چہرے کالے ہوں گے قیامت کو، کچھ چمک رہے ہوں گے. اس کی شرح میں، اس آیت کی شرح میں محدثین اور مفسرین نے کیا لکھا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے یوم تبیض وجوہ وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع. آپ فرماتے قیامت کے دن جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ بد مذہب ہوں گے، جن کے چمکتے ہوں گے سب اہل سنت ہوں گے. کیوں؟ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. بتا دیا ان کے چہرے چمکتے ہوں گے. یہ غور کریں، امام الانبیاء کے غلاموں اس زمانے میں دوسروں کے لیے مرتے رہے، اور ہمارا بھی عاشق رسول گیا ہے، ویل چیئر پہ بیٹھنے والا عاشق، وہ جو مصطفیٰ کی عزت کے لیے جیا اور مرا بھی رسول کی حرمت کے لیے، وہ جو مصلی پہ بیٹھ کر تخت والوں سے ٹکراتا رہا. جب فوت ہوا تو دنیا نے دیکھا یہاں چودھری ملک ماہر راجے مہاراجے مر جاتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر جنرل اور وزیر مر جاتے ہیں، لیکن ناک سے خون شروع ہو جاتا ہے. پھر یہاں روئی ٹھوسی جاتی ہے اور یہاں سے باندھ دیے جاتے ہیں کیونکہ منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یہاں سے رطوبت بہنے لگ جاتی ہے. بڑے بڑے مر جاتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ناک میں روئی ٹھوس دی جاتی ہے. مگر اس عاشق رسول کا جنازہ 1,60,00,000 بندوں نے دیکھا. 3 دن جنازہ پڑا رہا، نہ روئی ٹھوسی گئی نہ چہرہ باندھا گیا. لیکن جب 3 دن کے بعد جنازہ اٹھا تو اس کا چہرہ موتی اور گلاب کو بھی شرما رہا تھا. بتایا جا رہا ہے غوث اعظم نے سچ فرمایا، جن کے چہروں پہ پھٹکار ہوگی وہ بد مذہب ہوں گے، جن کے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت ہوں گے. یہ عقیدہ سید پہچان. تو سنیو اپنے عقیدے پہ ناز کرو کہ تو سنیو. سمجھ رہے ہیں نا؟ 2-3 نسلیں پیچھے چلے جائیں سب سنی تھے. یہ سوچنے کی بات. میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی گھر پرانا ہو جائے نا تو نیا بنا لو، کپڑے پرانے ہو جائیں تو نئے خرید لو. لیکن 2 چیزیں پرانی ٹھیک ہوتی ہیں، ایک پیو پرانا، ایک مذہب پرانا. یہ نہیں ہے باپ بوڑھا ہو جائے تو کہیں اب باپ پرانا ہو گیا نیا لا. فرماتے تھے یہ بھی بے غیرتی ہے اور عقیدہ اور مذہب بھی وہی حق ہے جو شمس الدین سیالوی کا ہے، جو قمر الدین سیالوی کا ہے. اس لیے یہ نئی چمک دمک دیکھ کر نا، یہ خود حضور فرما کر امام الانبیاء نے خبر دی سیاتی زمان علی امتی، میری امت پہ وقت آنے والا ہے. یہ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اس کی خبر دی حضور نے.
یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مومنا ویصبح کافرا، کہ ایسے ایسے عقیدے بد مذہب لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ انسانوں کو سب فکر ہوگی، اگر فکر نہیں ہوگی تو عقیدے اور ایمان کی فکر نہیں ہوگی۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ لوگ صبح مومن ہوں گے، شام تک کافر ہو چکے ہوں گے۔ یہ مشکات کی حدیث اٹھائی، دیگر کتب میں بھی آئی۔ یمسی مومنا ویصبح کافرا، امام الانبیاء نے فرمایا بندہ رات کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اس لیے یہ جو بابے ہیں نا، بابے، انہیں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے پاس آگے چانس کوئی نہیں، انہوں نے سیدھا قبر میں جانا ہے۔ اس لیے عقیدے خراب نہ کرو، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو۔ یہ کہنا جی وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان، ساڑی نماز سارے پیچھے نہیں ہوتی تو تاجدار کائنات کیوں بتاتے ایک جنتی ہے سب جہنمی ہے؟ نماز ہو جاتی تو حضور فرما دیتے سب میری امت سے ہوں گے، اس لیے سب ٹھیک ہے۔ تو وہ بدبخت جو کہتے ہیں سب ٹھیک ہیں، وہ خود رسول اللہ سے ٹکر لے رہا ہے۔ اس لیے عقیدہ سب سے قیمتی ہے، عقیدہ سب سے قیمتی ہے۔ ہمارے لوگ نا نمازوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہ وہ جی استنجا بڑا لمبا کر لیں، داڑیاں ان کی چوتھے بٹن سے بھی پار ہے، مگر نہیں دیکھتے ہو عقیدے میں ان کی بیماری کیا ہے، اندر ان کے بغض رسول ہے۔ ان کے عوام تو عوام ان کی علماء کی کیسٹیں سنیں اور ان کے عالموں کو تمیز نہیں رسول کا نام کیسے لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ان لفظوں کے ساتھ تو باپ کا ذکر کوئی نہیں کرتا مؤدب بیٹا، جن لفظوں کے ساتھ وہ حضور کا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہنا جی تبلیغ بڑی کرتے ہیں، داڑیاں بڑی لمبی ہیں اور سجدے بڑے لمبے کرتے ہیں۔ بتاؤں جس نے سب سے زیادہ سجدے کیے تھے اس کا حشر کیا ہوا تھا؟ قرآن نے بیان کیا۔ اور کیوں مردود ہوا تھا سب سے زیادہ بندگی والا؟ اٹھاؤ قرآن۔ جس کو ابلیس کہتے ہیں، جس کو شیطان کہتے ہیں، یہ ابلیس اور شیطان ڈکلیئر ہونے سے پہلے کیا تھا؟ یہ فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا فرشتوں کے لیے شیطان۔ ذرا اس کی پڑھیں ہسٹری۔ اس نے مفسرین نے لکھا اس نے 6 کروڑ برس تک، 6 کروڑ سال تک اللہ کو سجدے کیے تھے، اور تو 40 دن کی نماز لیے پھرتا ہے۔ اس نے 6 کروڑ برس کے سجدے کیے تھے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے سجدے اگر زمین پہ پھیلا دیے جائیں تو کسی اور کے سجدہ کرنے کی جگہ باقی نہ رہے۔ یہ بھی لکھا ہے مفسرین، اتنے سجدے اس نے رب کو کر رکھے تھے، اور 18,000 سال تک اس نے بیت المعمور کا طواف کیا تھا۔ آج کوئی 4 عمریں کر لے نا، یا فوجی بن کے 2 سال وہاں نوکری کر کے آ جائے، یہاں تبلیغ شروع کر دیتے سنیوں کو، تم غلط ہو وہ صحیح ہے۔ باتیں بڑی لمبی ہو جائیں گی، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، صرف اشارے کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس نے 18,000 سال تک بیت المعمور کا طواف کیا تھا۔ جس طرح زمین پہ کعبہ ہے نا، یہ ہمارا قبلہ ہے، اسی طرح 7 آسمانوں کے اوپر بالکل کعبہ شریف کے سامنے اوپر بیت المعمور ہے، وہ ہے نوریوں کا قبلہ۔ تو اس نے 18,000 سال تک وہاں طواف کیے تھے، شیطان نے، شیطان بننے سے پہلے 6 کروڑ برس تک اس نے سجدے کیے تھے۔ اتنی عبادت اس کے پلے میں تھی، اتنے طواف اس کے پلے میں تھے، مگر آگے بتاتا ہوں ایک شے پلے میں نہیں تھی، اور ہر شے گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمام فرشتے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن بتاتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، کلہم بھی اجمعون بھی،
قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، سب جھک گئے، نوری سب جھک گئے الا ابلیس، یہ زیادہ عبادت والا یہ اکڑ گیا، یہ زیادہ طواف اور سجدوں والا یہ اکڑ گیا، نہیں جھکا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں جو سجدہ ہے نا اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک سجدہ سجدہ توجہ ہوتا ہے کہ ہم منہ کرتے ہیں قبلے کی طرف، متوجہن الی جہۃ الکعبۃ شریف، وہ سجدہ کعبے کو نہیں ہوتا، اس سمت ہمارا منہ ہوتا ہے، وہ ڈائریکشن ہے ہمارے لیے، تو ہم ادھر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ہے سجدہ توجہ جو کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ اور اللہ کو کیا ہوتا ہے سجدہ؟ کون سا؟ سجدہ عبادت۔ اور آدم علیہ السلام کو کون سا ہوا تھا؟ سجدہ تعظیمی، سجدہ ادب۔ یہ سنیں غور سے، جو جب سے پیدا ہوئے تھے فرشتے نوری، وہ رب کا سجدہ عبادت کر رہے تھے، تو اپنا سجدہ عبادت کرنے والوں کو اللہ نے حکم دیا اب میرے نبی کو ادب کا سجدہ بھی کرو 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 کرو۔ یہ آج کے نا کچھ بد مذہب اس وقت تھے نہیں، ورنہ اللہ کو بھی مشورہ دیتے، ایک سجدی تو تیرے کھاتے میں رہ گیا تھا، تو وہ بھی نبی کو کروا رہا ہے، مگر یہ تھے نہیں وہاں تھے، ان کا جد امجد وہاں پہ تھا اور وہ اکڑ گیا، وہ نمائندگی کر رہا تھا ان سب کی، اس نے کہا میں نہیں کرتا سجدہ، اللہ نے فرمایا کیوں نہیں کرتا؟ لم اکن لاسجد لبشر، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے غور سے سننا، نبی کے ادب کی بات ہوئی تو اس بدبخت نے جس کے دامن میں سب سے زیادہ سجدے تھے اس نے نبی کی بشریت کی بات چھیڑ دی ہے۔ یہ کفر کا مزاج تب سے اب تک آ رہا ہے، اب تک آ رہا ہے، پیغمبر کی بات کرو، ادب کی عظمت کی بات کرو، وہ نبی کی بشریت چھیڑ دے گا، کیونکہ اوپر سے یہی فکر منتقل ہوئی ہے۔ قرآن پڑھ لیں، لم اکن لاسجد لبشر، یہ بشر ہے، میں بشر کو کیوں سجدہ کروں؟ اور دلیل کیا دے رہا ہے؟ ان کی دلیلیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، آگے دیکھنا دلیل کا کیا کچومر نکالا اللہ نے۔ دلیل کیا دی ہے؟ کہتے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا، اس لیے میں افضل ہوں، وہ ادنا ہے، افضل ہو کر ادنا کو سجدہ کیسے کروں، اس کا ادب کیسے کروں؟ اچھا اس نے یہ جو دلیل گھڑی تھی نا، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ یہ آگ سے اور وہ مٹی سے بنے، آگے پتہ کیا ہے؟ دلیلیں لے کر نا ان سے جب نتیجہ نکالتے ہیں نا اس طرح کے بد مذہب لوگ، تو وہاں غلطی کھا جاتے ہیں۔ اب دلیل یہاں تک تو ٹھیک تھی اور اللہ نے بھی رد نہیں کیا یہاں تک، یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تو آگ سے نہیں ہے اور وہ مٹی سے نہیں، جو حقیقت تھی وہ وہاں موجود ہے۔ کہنے لگا میں آگ سے ہوں، وہ مٹی سے ہیں، میں افضل ہوں، سجدہ کیسے کروں؟ اب پتہ ہے نتیجہ کیا نکالا تھا اس دلیل سے؟ نتیجہ یہ نکالا تھا کہ آگ جب جلاتے ہیں نا، آگ کا رخ ہوتا ہے اوپر کی طرف، بلندی کی طرف، آگ مائل بلندی ہوتی ہے، اور مٹی آپ یہاں پکڑ کر بھی چھوڑ دینا تو نیچے جاتی، اوپر نہیں جاتی، مٹی جاتی ہے نیچائی کی طرف، پستی کی طرف، آگ جاتی ہے بلندی کی طرف۔ اس نے دلیل سے نتیجہ کیا نکالا اپنی فضیلت کا؟ کہنے لگا میں اس سے ایسے ہوں جو اوپر جاتی، اس لیے میں اوپر والا ہوں، آدم مٹی سے، وہ اس سے ایسے ہے جو نیچے جاتی، اس لیے وہ مجھ سے نیچے ہے، میں بلند ہوں وہ پست ہے۔ یہ دلیل دی اس نے، اللہ نے بدلے میں اور کوئی دلیل نہیں دی۔ قرآن پڑھ لے، کوئی کہہ سکتا کہ اللہ کے پاس دلیلیں نہیں تھی؟ بولیے قرآن پڑھ جاؤ، اگر کوئی دلیل ہے تو مجھے بتاؤ۔ شیطان دلیل دے رہا ہے نبی کا ادب نہ کرنے پر، اللہ بدلے میں دلیل نہیں دے رہا، یہ میں پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے اللہ کے پاس دلیلیں نہیں تھیں، یا شیطان کی دلیل کا توڑ اور رد نہیں تھا اللہ کے پاس؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟
مگر دیے دلیل نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اس میں ہمارے لیے پیغام تھا کہ اگر نبی کی تعظیم کی بات ہو، نبی کے ادب کی بات ہو، کوئی بدبخت اس کے مقابلے میں دلیلیں دینے لگ جائے تو اللہ کی سنت یہ ہے بدلے میں دلیل نہ دو، کہو فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا، تو اس لائق ہی نہیں تو اسے بات کی جائے. وہ دلیل دے رہا ہے، اللہ رب العزت ڈنڈا دکھا رہا ہے لعنت کا، فرمایا فخرج منہا، دفع ہو جا میری جنت سے. فإنک رجیم، نبی کے ادب کے خلاف دلیل دینے والے تو مردود ہو گیا. اس کے 6 کروڑ برس کے سجدے نہیں دیکھے ہیں، تو 40 دن کے چلے دیکھتا ہے. اس کے 18,000 سال کے طواف نہیں دیکھے ہیں، تو 2 سال کے طواف دیکھ رہا ہے. اب سنو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ برباد کیوں ہوا تھا؟ اتنے سجدوں والا اور اتنی بندگی والا. اٹھائیے تفسیر ہے. اتنی عبادت کرتا تھا یہ اللہ کی کہ آسمانوں، ایک آسمان کے فرشتے انہوں نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا تھا، اس کو عابد کہہ کے پکارا جاتا تھا، عبادت گزار. دوسرے آسمانوں کے فرشتے وہ بھی نام نہیں لیتے تھے اصل نام اس کا. وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے عالم، کیونکہ فرشتوں کو درس توحید دیتا تھا. ایک آسمانوں میں یہ عالم مشہور تھا، ایک آسمان میں یہ عابد مشہور تھا، ایک آسمان میں یہ عارف مشہور تھا کہ اللہ کی بڑی معرفت رکھتا ہے کیونکہ درس توحید دیتا ہے. اب سنو ولی اور فقیروں کی بات. وہ کہتے ہیں اس بدبخت کے پاس 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا، ورنہ مارا نہ جاتا. اس اتنے سجدے والوں کے پاس اور اتنی کثرت سے عبادت والے کے پاس 3 عین تھے، ایک عین نہیں تھا، چوتھا عین وہ بھی ہوتا تو برباد نہ ہوتا. کون سا عین؟ کہاں عالم والا عین بھی تھا. عالم عین سے شروع ہوتا ہے، عابد بھی عین سے شروع ہوتا ہے. کہاں عابد والا عین بھی تھا. عین اور غین سنتے ہیں نا آپ؟ عابد والا عین بھی تھا، اس کے پاس عارف والا عین بھی تھا، اس کے پاس عالم والا عین بھی تھا، مگر اس بدبخت کے پاس عاجز والا عین نہیں تھا. اس کے پاس عاجز والا عین نہیں تھا. نبی کا ادب نہیں تھا سینے. اللہ رب العزت نے 6 کروڑ برس کے سجدے نہیں دیکھے. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. اب میں دونوں مثالیں قرآن سے لا رہا ہوں. اور ادھر فرشتوں کا استاد ہے، معلم الملکوت ہے، 6 کروڑ برس کے سجدوں والا ہے، 18,000 سال کے طواف والا ہے، مگر ادب نہیں تھا نبی کا. اللہ نے جنت سے نکال دیا، مردود کر دی. اور ادھر اصحاب کہف کا کتا ہے، سینے میں ولیوں اور صحابیوں کا ادب آیا، کتے کو اللہ نے جنتی کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ادب نہ ہو تو عالم بھی ہو، عارف بھی ہو، عابد بھی ہو تو پھر وہ جہنمی ہوتا ہے. اور ادب آ جائے تو اللہ رب العزت کتے کو بھی جنتی کر دیتا. اس لیے ادب والے بنو، بے ادبوں کے ساتھ نہ رہو، ادب والے بنو. اور جو بے ادب ہوتے ہیں نا وہ مارے جاتے ہیں. اس لیے جھکنا سیکھو، ادب کرنا سیکھو. تو اللہ رب العزت نے بدلے میں دلیل کوئی نہیں دی اس کو، دلیل دے سکتا تھا، وہ ہمیں سبق دیا. اور بار بار قرآن میں اس کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ شیطان کا ذکر نا، یہ واقعہ بار بار قرآن میں دہرایا گیا. بار بار کیوں ذکر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے بعض سادہ لوگ کہتے ہیں جی وہ اتنا بڑا شیخ الاسلام ہے، 5000 کتاب لکھی ہے، وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے. اتنا بڑا استاد العلماء اور حکیم الامت، ہزاروں کتابیں لکھی ہے اور اتنے لوگوں کا استاد، کیا وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟
اللہ بار بار شیطان کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ جب فرشتوں کا استاد گمراہ ہو سکتا ہے تو ان 4 لونڈوں کا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے، یہ دھوکہ نہ کھا جانا بھائی فلان نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا مناظر ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا شیخ ہے، تو اللہ بتا رہا ہے یہ فرشتوں کا شیخ ہو گیا تو تمہارا شیخ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ چند لونڈوں کے پڑھانے والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے بدلے میں دلیل نہیں دی، دلیل ہمارے لیے نہیں دی کہ جو پیغمبر کے ادب کے مقابلے میں بدبخت دلیلیں دینے لگ جائے اسے کہو دفع ہو جا، مردود، تو اس لائق ہی نہیں، تجھے منہ لگایا جائے، بات کی جائے تیرے سے۔ اور جہاں تک شیطان کی دلیل کا تعلق، سنیے اس کے پرخچے کیسے اڑے ہیں۔ بس یہ آخری بات رکھ کر، اس نے جو دلیل دی تھی کہ میں آگ سے ہوں، آگ بلندی کی طرف جاتی اس لیے میں اونچا ہوں، وہ مٹی سے مٹی پستی کی طرف جاتی اس لیے وہ نیچے ہے۔ اس کی دلیل کو کیسے توڑا گیا؟ کہا نادان 18,000 سال تک تو نے طواف کی، تجھے میری بارگاہ کے قانونی سمجھ کو نہیں آئے، 6 کروڑ برس تک سجدے کیے تو نے، میری بارگاہ کے ضابطے ہی تجھے نہیں پتہ چلے۔ کہا نادان سن، میری بارگاہ کا قانون یہ دنیا میں قانون چلے گا کہ جو اونچا ہو اونچا نظر آتا ہے، جو نیچے ہو وہ نیچے نظر آتا ہے۔ فرمایا رب کی بارگاہ کا قانون یہ ہے، یہاں جو سر جھکائے سر بلند کر دیتا ہوں، جو سر اٹھائے سر قلم کر دیتا ہوں۔ سمجھ رہے؟ کہا جھکنے والوں کو عزتیں ملتی ہیں، اکڑنے والوں کو پھیر دیا جاتا۔ صوفیاء اور اولیاء مثال دیتے ہیں کہ یہ جھکڑ چلتے ہیں نا، آندیاں آتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے تناور درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں اور روڈ بند ہو جاتے ہیں، سڑک بند ہے جی، کیوں؟ کہتے ہیں رات کو آندھی آئی تھی، جھکڑ چلا تھا، درخت اکھڑ گیا۔ دیکھتے ہیں بڑے بڑے درخت اکھڑ جاتے ہیں، لیکن ایمان سے بتائیں یہ گھاس کے چھوٹے چھوٹے تنکے جنہیں بکریاں کھاتی ہیں، کیا یہ بھی کبھی اکھڑے ہوئے دیکھیں؟ کیا جھکڑ ان پر نہیں چلتے؟ ان کے سر سے بھی تو گزرتے ہیں نا جھکڑ۔ تو وہ درخت اتنے اونچے تھے، یہ کتنے نیچے تھے، وہ کتنے بڑے تھے، یہ کتنے چھوٹے تھے، وہ کتنے طاقتور نظر آتے تھے، یہ کتنے کمزور تھے، وہ طاقتور اکھڑ گئے، یہ کمزور بچ کیسے گئے؟ اولیاء کہتے ہیں غور کرنا دان، تجھے نکتہ سمجھ آئے گا۔ کہا درخت اس لیے اکھڑے ہیں کہ وہ اکڑے تھے، انہوں نے گردنیں تانی تھی، سر اٹھائے تھے، چکر لی تھی ہواؤں کے ساتھ، تو جو اکڑے ہیں وہ اکڑے ہیں۔ یہ جکڑ ان گھاس کے تنکوں پر بھی آئے مگر یہ چھوٹا سا کام کرتے رہے، کیا کہ جکڑ ادھر سے اٹھا تو ادھر جھک گئے، آندھی ادھر سے آئی تو ادھر جھک گئے۔ کہا دیکھ اکڑنے والے اکھڑتے رہے، جھکنے والے بچتے رہے۔ جو جھکنے والوں کو عزتیں اور عظمتیں ملتی، تو دنیا نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ زرداری ٹکرایا تھا امیر المجاہدین کے ساتھ، اکھڑ گیا ہے۔ نواز شریف ٹکرایا تھا اس عاشق رسول کے ساتھ، اکھڑ گیا ہے۔ یہ ٹکرایا، یہ بھی اکھڑ جائے گا امام الانبیاء کے غلاموں۔ اور وہ اس کا جنازہ اٹھا تو دنیا نے دیکھا کہ وہ کس طرح بلند ہوا ہے کہ جب دھرنے میں بولتا تھا تو امیر المجاہدین لگتا تھا، جنازہ اٹھا ہے تو امیر المومنین لگ رہا تھا۔ اس لیے جھکنا سیکھو، ادب سیکھو نبیوں اور ولیوں کا، پیغمبروں کا ادب سیکھو۔ یہ ادب ولیوں صحابیوں کا کتے کو مل جائے اسے بھی جنتی کر دیا جاتا۔ اور پیغمبر کا ادب اگر 6 کروڑ برس کے سجدے والوں کے پاس نہ ہو اور 18,000 سال کا طواف کرنے والے کے پاس نہ ہو، اسے جہنم میں پھینک دیا جاتا، ہمیشہ کے لیے لعنتی اور مردود ہو جاتا۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، وہ لوگ خوش بخت ہیں جو اپنے عقیدے اور ایمان کو بچا کے رکھے ہوئے۔
اللہ رب العزت میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ انجمن غلامان مصطفیٰ کے تمام کارکنان جوان ہیں اور سب نے مل کر یہ ہمت اور کوشش کی کہ ایک ایسا جلسہ قائم کیا جائے جس میں ایک پیغام دیا جائے تاکہ لوگوں کے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ رب العزت ایسے جوانوں کی کثرت فرمائے اور انہیں لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہم سب کو موجودہ دور کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔